گے. What is the seal of the prophet? یہ اس کو ذرا ایکسپلین ضرور کر دیجیے گا. ختم نبوت کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے, اور اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اسلام کی روح سے, معاملہ ہے ختم نبوت؟ دیکھیں, ایک لفظ ہے خاتم, ایک ہے خاتم. قرآن میں لفظ خاتم آیا, نبوت کی مہر, سیل آف دا پروفٹ اور اسٹمپ آف دا پروفٹ. یہ دونوں ترجمے درست ہیں. بخاری مسلم میں خاتم کا لفظ آیا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی. پہلی خوبی, پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. دوسری خوبی, مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا. تیسری, اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا اپنے مخالفین کے اوپر. چوتھی چیز, اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا. پہلے جو پیغمبر آتے تھے وہ قوم اور قبیلوں کے لیے. پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا. اور مسلم شریف میں ہے چھٹی خوبی کہ میرے اوپر نبوت کو ختم فرمایا. یہاں پہ مسلم شریف میں خاتم کا لفظ ہے. جو قادیانیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ قرآن میں لفظ خاتم ہے, وہ اس کا مہر ترجمہ کرتے ہیں, ہمیں کوئی اختلاف نہیں, لیکن مہر کا وہ معنی لے جو صحابہ کرام نے لیا ہے. وہ کہتے تھے خاتم کا لفظ دکھائیں, جی مسلم کے اندر موجود ہے خاتم, سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے. جو مہر ہے اس کا معنی بھی بالکل درست ہے. نبی علیہ السلام سیل آف دا پروفٹ ہے. ڈاکخانے میں بھی آپ دیکھیں کسی لفافے کے اوپر مہر لگتی ہے, آپ سیل کر دیا, آپ اس کو آپ کھول نہیں سکتے. یا اگر اسٹمپ لگتی ہے کسی ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر اور اس کے بعد جج قلم توڑ دیتا ہے تو پھر اس میں بھی کوئی ورڈ آپ ایڈ نہیں کرتے. نو امینڈمنٹ. جی, یہ دونوں باتیں درست ہے اپنی جگہ. نبی علیہ السلام خاتم بھی ہے, خاتم بھی ہے. سبحان اللہ. اچھا, اور اس کا فہم صحابہ کرام نے لیا ہے, اور نبی علیہ السلام نے اس کو اتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں صرف 1 اینٹ کے لگنے کی جگہ باقی ہے. جو لوگ بھی وہاں سے گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ 1 اینٹ لگ جائے نا تو یہ پرفیکٹ ہو جائے گی, اور وہ 1 اینٹ میں ہوں. اب اس سے زیادہ کیسے اور سمجھایا جائے؟ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے. اور یہ حدیث ابو داؤد ترمذی میں آئی ہے. اس میں الفاظ ہے کہ وہ 30 کے 30 جھوٹے دجال یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے, اور یہ وہ فتنہ ہے جو حضور کی زندگی میں سامنے آ گیا تھا. بخاری مسلم موجود ہے. مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھی, اور انبیاء کا خواب وہی الہی ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگر ہے, تو میں بڑا پریشان ہوا, میں نے پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے. تو اس سے میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے, اور وہ نبی السلام کی زندگی میں ظاہر ہو گئے, مسلمہ کذاب اور اسود. اور مسلمہ کذاب نے تو باقاعدہ ایلچی بھیجا, بخاری مسلم میں آتا ہے. نبی السلام نے فرمایا کہ اگر یہ نارمز نہ ہوتی ایلچی کو قتل کروانے کی تو میں اسے قتل کروا دیتا. اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نبوت شیئر کر لیں, تو نبی السلام نے کہا کہ نبوت میں میرا بھی اختیار نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اللہ, ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کلیئر ہے. قادیانیوں کو جس طریقے سے آپ اس فارمولے کے تحت مرزا غلام احمد قادیانی آپ کی نظر میں دجال ہے؟ جی دجال ہے, جی بالکل دجال ہے, اس میں کوئی شک نہیں. درست. وہ 30 دجالوں میں سے ایک دجال ہے. بہت شکریہ جناب انجینئر مرزا صاحب.